فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 20، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف ہے اس کی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی، اور ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی۔ آئیے اس مکتوب کو، مکتوب نمبر 20 کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ زیاد بن ابیہ کے نام، جو بصرے میں آپ علیہ السلام کے عامل عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا نائب ہو گیا تھا، اور عبداللہ ابن عباس بصرہ، اہواز، فارس، کرمان اور وہاں کے دیگر تمام اطراف کے عامل تھے۔ اور اب آئیے کہ ہم مکتوب کی سند پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ مکتوب سید رضی رحم اللہ سے پہلے بلازری، بیلام الف زال رے چوٹیے، بلازری کی کتاب انصاب الاشراف، الف نون سین سے ہے، انصاب الاشراف میں اور تاریخ یعقوبی میں کچھ فرق کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ میں اول الذکر کتاب کی جانب اشارہ ہوا ہے، اور پھر مزید کہا ہے کہ اس مکتوب کو بہیقی نے المحاسن اور المساوی میں بھی نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 232۔ اور اب آئیے مکتوب پر ایک نظر۔ لکھا ہے اس مکتوب خصوصاً اس کا ابتدائی حصہ جو تاریخ یعقوبی میں نقل ہوا ہے، اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ زیاد کا نام انورٹڈ کاما میں، زیاد بیت المال میں خیانت کرتا تھا اور تمام خراج کی ادائیگی سے پہلو بچانا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام اپنے بعض خفیہ اہلکاروں کے ذریعے اس کام سے آگاہ ہوئے اور اس کے نام یہ مکتوب تحریر فرمایا کہ جس کا لہجہ بہت تند تھا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے اسے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خراج کو مکمل طور پر بیت المال میں جمع کر کے اسے امام علیہ السلام کی طرف روانہ کر دو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو سخت سزا کا سامنا ہوگا۔ اس مکتوب اور ایسے دیگر مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے تمام حکومتی عہدوں پر اپنے خفیہ نگراں مقرر کیے ہوئے تھے، جو اہم مسائل بدستور امام علیہ السلام تک پہنچاتے رہتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اگر کوئی عہدے دار اپنے فرائض سے تجاوز کر جاتا تو امام علیہ السلام اسے خبردار فرماتے تھے۔ اور اب آئیے مکتوب پڑھنے کا وقت آ گیا ہے، چھوٹا سا ہے، 2 لائنوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَمًا صَادِقًا لَئِن بَلَغِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فِي الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَلَا شُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدْعُوكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ ثقيل الزهر ذلیل الامر والسلام۔ ترجمہ، میں اللہ کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے خبر مل گئی کہ تم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں چھوٹی یا بڑی قسم کی خیانت کی ہے تو میں تم پر ایسی سختی کروں گا کہ تم نادار، بوجھل پیٹھ والے اور بے ننگ و نام ہو کر رہ جاؤ گے، والسلام۔ آئیے اب اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بدعنوانیوں کو شدید انتباہ
الف نون تے بے الف ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے تاریخ یعقوبی سے استفادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس مکتوب کے آغاز میں یوں تحریر فرمایا کہ میرے فرستادے نے مجھے ایک تعجب آمیز خبر سنائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ بات ایک راز کے طور پر اس سے کہی تھی کہ علاقے کے کردوں کافر دال و نون غنہ سے سرکشی کی اور بہت سونے خراج دینے سے گریز کیا، اور تم نے کہا کہ یہ بات امیر المومنین علیہ السلام سے نہ کہنا، اس گمان سے کہ شاید امام علیہ السلام معاہدہ شدہ خراج کی صحیح مقدار سے آگاہ نہیں، اور جو بھی انہیں بھیجے گا امام علیہ السلام اسے قبول فرمائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ مکتوب کے اس حصے سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ زیاد پورا اخراج بھیجنے میں پس و پیش کر رہا تھا، اور کردوس کے پورے خراج کی عدم ادائیگی کا بہانہ بنا کر خراج کا کچھ حصہ بیت المال کی طرف نہ بھیجتے ہوئے اپنے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام اس کے منصوبے سے پوری طرح آگاہ ہوئے اور اس کے لیے یہ تند خط تحریر فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے خبر مل گئی کہ تم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں چھوٹی یا بڑی رقم کی خیانت کی ہے تو میں تم پر ایسی سختی کروں گا کہ تم نادار اور بوجھل پیٹھ والے اور بے ننگ و نام ہو کر رہ جاؤ گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ وسلام۔ امام علیہ السلام کی اس عبارت میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام سے کوئی غیر صادقانہ قسم صادر ہو جائے، بلکہ یہ اس نوعیت کی سنجیدگی پر ایک قسم کی تاکید ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ امام علیہ السلام نے اسے صراحت کے ساتھ نہیں فرمایا کہ تم نے خیانت کی ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے جملے کو مشروط انداز میں بیان فرمایا کہ اگر مجھے خبر ملے کہ تم نے خیانت کی ہے، کیونکہ ایسے موقع پر اگر کسی شخص کے پردے کو فاش کیا جائے تو وہ مزید جسارت کرنے لگے گا۔ فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہی ہے کہ پردے کا گوشہ اٹھا کر مطلب کو مشروط صورت میں بیان کیا جائے تاکہ سامنے والا جسور نہ ہو۔ جیم سین واو رے، اس کی ادائیگی جسور ہے یا جسور، میں صحیح نہیں کر پا رہی ہوں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تاکہ سامنے والا جسور نہ ہو، اور اموال الف میم واو الف لام، اموال کو ساتھ لے کر علاقے سے بھاگنے کا نہ سوچے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم پر ایسی سختی کروں گا کہ 3 آفتیں تمہارے سر پر آ پڑیں گی۔ پہلی یہ کہ اپنی زندگی میں کم فائدہ پا سکو گے، تمہاری عزت جاتی رہے گی اور تمہیں کوئی کام یعنی عہدہ نہیں سونپیں گے۔ دوسری یہ کہ تمہارا بوجھ سنگین ہوگا اور ممکن ہے کہ بوجھ کا بھاری ہونا دنیا میں ہو، یعنی اس کی خیانت کا بوجھ اس کے شانوں پر آئے گا اور اس کے بعد سزا دی جائے گی، یا بے بسی کے سبب اس کی پیٹھ کے اس کی ذاتی زندگی چلانے کے لیے بھاری ہو جائے گی۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یا بے بسی کے سبب اس کی پیٹھ اس کی ذاتی زندگی چلانے کے لیے بھاری ہو جائے گی۔ بعض شارحین نے یہ احتمال بھی پیش کیا ہے کہ پیٹھ کے بھاری ہونے سے مراد اخروی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے، جیسا کہ آیت شریفہ میں ارشاد ہوا، انورٹڈ کاما سورہ عنکبوت آیت نمبر 13 ترجمہ، کہ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 13۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن یہ احتمال بعید معلوم ہوتا ہے کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسا کام کروں گا جو تمہارے لیے ان 3 آفتوں کا سبب بنے گا۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن خیانت سے متعلق ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اور اس سلسلے میں امام علیہ السلام کی اس پر سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ اب یہاں پہ ورڈ ہے زواد حمزہ یہ لام، زواد پہ فتح ہے اور حمزہ کے ساتھ زیر ہے، یہ پہ جزم ہے اور لام پہ فتح ہے، کہ یہ لفظ یعنی کہ ذیل
ذیلا کے معنی حقیر، ناتواں اور چھوٹے کے ہیں، اور پھر ذیل الامر کا مفہوم یوں ہوگا کہ اگر خیانت کرو گے تو لوگوں میں خائن کے عنوان سے پہچانے جاؤ گے، تو آئندہ لوگوں کے درمیان حقیر و ناتواں ہو جاؤ گے اور سر نہ اٹھا پاؤ گے۔ پھر لکھا ہے کہ معمولاً مالی بدعنوانی اور خصوصاً بیت المال یعنی کہ قومی خزانے سے متعلق بدعنوانی اور خیانت دنیا اور آخرت دونوں میں شدید رسوائی کا باعث ہوتی ہے، اور یہ صرف زیاد سے مخصوص نہ تھا کہ خیانت اور مالی بدعنوانیوں کی صورت میں امام علیہ السلام کے اوپر ذکر فرمودہ 3 آفات سے دوچار ہوگا۔ آفات الف مدہ فی الف تے دوچار ہوگا، بلکہ یہ 3 آفتیں سبھی بدعنوان عناصر خصوصاً بیت المال میں ہیر پھیر کرنے والوں پر آ پڑیں گی۔ ان کی پیٹھ گناہ، ذمہ داریوں اور سزاؤں کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ ہم نے شرح و تفسیر پڑھ لی اور اب پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ۔ ہیڈنگ ہے کہ زیاد کو اس عہدے پر کیوں بٹھایا گیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ زیاد کو اس عہدے پر کیوں بٹھایا گیا۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ زیاد کے حالات زندگی سے متعلق بہت سے سوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے کیوں زیاد بن ابیہ، بریکٹ میں لکھا ہے زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ اسے کیوں زیاد بن ابیہ کا کہتے ہیں؟ یہ نام اس کے ناجائز اولاد ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیوں اپنے دور خلافت میں اسے ایسے عہدے پر فائز کیا، یا کم از کم یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو کہ جن کی یقیناً شناخت پائی جاتی تھی تو انہیں اس عہدے پر معین فرماتے۔ پھر یہ کہ زیاد کا انجام کیسا ہوا اور تاریخ اسلام میں اس کے خاندان کا کیا تخریبی کردار رہا۔ یہ سب سوالیہ نشان تھے، یہاں 2-3 سوالیہ جملے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم مکتوب 44 کے جو ان مطالب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اس کے ذیل میں بیان کریں گے۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے مکتوب 20 مکمل کر لیا، اور یہ جو یہاں سوالات اس وقت اٹھے ہیں ان کے جوابات ہم انشاءاللہ مکتوب 44 میں پڑھیں گے۔ مجھے بھی انتظار ہے، آپ بھی انتظار کیجئے، اور مکتوب 44 مل کر پڑھتے ہیں پھر بعد میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔